ہر بندے کی نا ویکنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, نو اس کی روایت کی صحت کیا ہے مجھے چیک کرنی پڑے گی, آئی تھنک اٹس اوتھینٹک, کہ شیطان نا انسان کو اسمیل کرتا ہے, سونگتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی دیکھیں اس کی ویکنس کیا ہے, اور جب اس کو ویکنس, کیونکہ کسی کی مال ہے, کسی کی عورت ہے, کسی کی تکبر ہے, ہمیں ان باکس میں میسیجز ایسے بھی آتے ہیں کہ تو ابھی میرا سب سے بڑا جو وہ ہے نا مسئلہ, وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے جانیں, لوگوں کو میں اچھے اعمال اپنے بتاؤں. سبحان اللہ. اچھا ہاں, اور ان شخص کا میسج تھا کہ مجھے بھی تھا نا کہ سارا کہ میں یہ کرتا ہوں, تہجد یہ وہ سارا, تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی اپنا ایشو بتائیں گے. اور ان کا ایشو یہ تھا کہ آئی وانٹ پیپل ٹو نو اباؤٹ مائی پائٹی. کچھ لوگوں کا ایشو مال ہے, کچھ لوگوں کا ایشو وسواس ہے, کچھ کا ایشو عورت ہے. ایون سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں سونا اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر امیر بنا دو, امانت والا بنا دو, تو we don't fear on ourselves کہ ہم مال میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ہمیں ایک لونڈی پہ بھی, غلام عورت پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے, اس پہ بھی اگر امین بناؤ نا, ہمیں ڈر ہے کہ ہم پھسل جائیں گے, کیونکہ ہر بندے کا فتنہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل اس کو لیکن ان چیزوں کو کہ میرا فتنہ نظر ہے, صحیح بات, عورت ہے, اور سب یہ لکھ لیں, اور پھر مجھے کیا کیا کرنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے. مطلب میں نے نظر اٹھا کے اس لیے بھی نہیں دیکھنی, دینداروں کے ساتھ شیطان آتا ہے, جو لوگ دین پہ یا محبت کرتے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح فتنہ کتنا عام ہے آج کل, کیا آج کل امت کا درجہ حرارت ایمان کا کیسا ہے, اپڈیٹ رہنے کے لیے. اور پھر شیطان اسی طرح سے, کہ شیطان بھی نا خیر کی بات کر کے میں امت کے حالات تو دیکھوں چونکہ مجھے پتہ لگے. ہاں سبحان اللہ, یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن اس کی وجہ سے میں اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہوں. مجھے قرآن میں مجھے وہ قرآن پڑھ کے سناتی ہے, مجھے فجر پہ اٹھاتی ہے, اور سبحان اللہ ہم نے نا, شیطان نے کسی سے بیوقوف بنایا ہمیں کہ رانگ مینس ڈونٹ میک اے رائٹ. ٹھیک ہے, اور آپ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس نماز پڑھ رہے ہو, چاہے جس طریقے سے آپ جو ہے نا الٹیمیٹلی گول تک پہنچو. ایگزیکٹلی. اور جتنا بڑا فتنہ جس شخص کے لیے ہوتا ہے نا, اتنا ہی اس کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے. مطلب the higher the level of fitna it is, the higher level of ایمان you need, and when you leave it, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایک وہ سویٹنس اور لذت دیں گے نا کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وہ اجر بھی آپ کو. فیصل عمران, آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. بیسیکلی شیطان ہر انسان کو اس کے ویکنس پہ اس کو فوکس کرتا ہے, کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ اب تک اس کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے ایک عالم کو, ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک گرل کو کس طرح ٹریپ میں لے کے آنا ہے. اور وہ ہر انسان کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشن اس کی ویکنس کے اکارڈنگ سلاٹ کرتا ہے کہ یہ انسان جگہ پہ ٹریپ میں لے کے آنا, اور اس انسان کو میں نے اس جگہ پہ سلپ کروانا ہے. تو یہ بھی شیطان کے ایک ٹریپ میں سے ایک ٹریپ ہے. دیکھیں شیطان آپ کو ایک گناہ کروانے کے لیے 100 نیکیاں کرواتا ہے. یا تو وہ آپ کو نیکی کرنے نہیں دیتا, اگر آپ کو نیکی کرواتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی ایک گرینڈ الگوریتھم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح ٹریپ میں لے کے آنا ہے, یا کس طرح میں نے اسے گناہ کروانا ہے. سو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حرام ریلیشن شپ, آپ ایک حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہو, ایٹ دا اینڈ جا کے اس کی اینڈنگ اچھی ہو جائے. دیکھیں جو چیز جس کی بیس ہی ایک چیز حرام ہے, تو آپ ایٹ دا اینڈ جا کے اس طرح اس کا مطلب آفٹر ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں. جس رشتے میں اللہ کی پریورٹی نہیں ہوتی, اگر آپ نے ایک انسان کو سب کچھ بنایا ہوا ہے, آپ اس کو اچیو کر بھی لیتے ہو, تو ایٹ دا اینڈ جا کے اس کے کانسیکوینسز, اس کے آفٹر ایفیکٹ بہت ہاربل ہوتے ہیں. سو جو بھی آپ رشتہ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں, چاہے وہ میاں بیوی کا ہے یا پھر کوئی بھی ہے, تو اللہ کو فرسٹ پریورٹی رکھے. کیونکہ دیکھیں جس رشتے میں اللہ فرسٹ پریورٹی نہیں ہوگے نا, وہی رشتہ آپ کو ذلیل بھی کرے گا, وہی رشتہ آپ کا دل بھی توڑے گا. سو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو ایکویشن سے نکالیں اور آپ خوش ہو جائیں. لائف میں سکون تبھی آئے گا, کوئی بھی رشتہ ہے وہ تبھی آپ کو افیکٹ فل ہوگا جب آپ اللہ کو فرسٹ پریورٹی رکھیں.